بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزم راسخ ہو تو حالات بدل جاتے ہیں، دل بدلتا ہے تو جذبات بدل جاتے ہیں، جہد پہم ہو تو پھر جاتے ہیں طوفان کے رخ، قصد محکم ہو تو دن رات بدل جاتے ہیں۔ جس برادری سے اس کتاب کے مصنف کا تعلق ہے، حسن اتفاق سے میرا بھی تعلق اسی برادری سے ہے، جسے سیمانچل کے علاقے میں بڑی تعداد ہے جنہیں شیرشاہ آبادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں آرٹیکل یا مضمون یا کتاب لکھنا تو دور کی بات، اس برادری میں اردو پڑھنے والے ہی خال خال نظر آتے تھے، لیکن اب وقت بدلے، حالات بدلے، اور ماشاء اللہ اس برادری میں لکھنے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ یقیناً اس میں ہماری برادری کے بڑے بزرگ، خصوصاً ہمارے استاذ محترم پروفیسر مجیب الرحمان اور ان جیسے اشخاص اور ان جیسے انٹلیکچوئلس کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس برادری کے اندر ایسے لال و گوہر عطا فرمائے ہیں جن کی چمک لوگوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ مجھے ڈاکٹر فیروز ہارونی کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، ان سے بارہا ملاقات اور مختلف موضوعات پر گفتگو اور بحث کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران ان کی ادبی شخصیت اور ادبی مصروفیات کا اندازہ تو ہوا، لیکن ان کی ادبی شہپارے اتنی جلدی کتابوں کی شکل میں آ جائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ یقیناً ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے۔ میں ڈاکٹر ہارونی کی اس کتاب کو، صحیح بات تو یہ کہ مکمل پڑھ نہیں سکا، البتہ 5 افسانوں کو میں نے بغور مطالعہ کیا۔ مجھے ان کی تحریریں پڑھ کر اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ماضی کی یادوں کے ساتھ ساتھ حالت حاضرہ پر بھی دسترس رکھتے ہیں، اور ان کے اس کتاب میں قصے کے علاوہ خاکہ نگاری، منظرنامہ اور پھر کھٹی میٹھی یادوں کا بھی کافی سرمایہ موجود ہے۔ اس زمانے میں جب کہ بچے بڑے چھوٹے سب موبائل میں لغو اور غیر ضروری چیزوں میں گرفتار نظر آتے ہیں، ایسے وقت میں ایسی کتابوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس میں سچے واقعات دلچسپ انداز میں بیان کیے گئے ہوں، جنہیں پڑھ کر عمل کا جذبہ بیدار ہو۔ قصوں اور داستانوں سے انسانوں کی دلچسپی نیز اس کی اثر انگیزی اور سبق آموز کسی رد و قدح اور اختلاف کے بغیر ایک تسلیم شدہ امر ہے۔ اللہ کا کلام قرآن مجید قصوں کی اہمیت پر شاہد و عادل ہے۔ بچوں کے لیے عام طور پر ہمارے یہاں کہانیوں اور لطیفوں کی ایسی کتابیں مروج ہیں جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، اور زیادہ تر کہانیوں میں پیسے اور دولت کی محبت کا تاثر دیا جاتا ہے۔ ایسے واقعات اور کہانیاں بجائے بچوں کی تربیت کے ان کے اخلاقی بگاڑ کا باعث بنتے ہیں۔ اس کتاب میں بھی بعض ایسے افسانے ہیں جو اگر نہ ہوتے تو شاید یہ عام و خاص اس کو پڑھنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا۔ ہمیں کہانیاں اور قصے لکھتے وقت زمانے کے ماحول اور حالات کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیب و ثقافت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کتاب میں یقیناً بعض افسانے بہت بہترین ہیں، مثلاً مذہب کے پر ایک، حالات حاضرہ پر ایک بہترین افسانہ ہے۔ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اچھے اخلاق کی تربیت دیتا ہے اور انہیں برے اور بد اخلاقی سے روکتا ہے۔ عام طور پر یونان، سرزمین عرب اور ہندوستان کو زمانہ قدیم سے قصے کہانیوں کا سرچشمہ کہا گیا۔ عہد قبل المسیح سے کہانیاں اور قصے ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے رہے ہیں۔ مختلف خطوں اور جغرافیائی حالات اور تہذیب کے اثر سے قصوں میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن ان کے بنیادی محرک میں بہت کم تصرف ہوا، مثلاً عقل و دانش یا اخلاق اور سیاست کی تعلیم یا عزت نفس کی حفاظت وغیرہ۔ تو ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ جب ہم قصے ایک کہانی کے لکھیں تو ان بنیادی محرکوں کا خیال رکھیں۔ افسانہ بیل گاڑی کے بارہ تھی۔ یقیناً تہذیب ایک 5 حرفی لفظ ہے جس میں معنی و مفہوم کا ایک سمندر پوشیدہ ہے، جو انسانی طرز حیات، رسم و رواج، فنون لطیفہ، ادب، فن، موسیقی، سماجی رویہ، نشست و برخاست، آداب گفتگو، افکار و اذکار، مذہب و فلسفہ، معاشرت، غرض سب کچھ تہذیب کے بنیادی اجزاء ہیں۔ کسی بھی سماج کو تہذیب یافتہ بنانے میں زبان و ادب کا غیر معمولی کردار ہوتا ہے۔ زبان و ادب سے ہی نہ صرف رشتے استوار ہوتے ہیں بلکہ نسل در نسل منتقل بھی ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ادب سماج کا آئینہ ہوتا ہے اور ہر سماج کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے۔
इसीलिए प्रेमचंद ने कहा था कि तारीख में सब झूठा होता है सिवाय नाम के, और अफसाने में सब सच होता है सिवाय नाम के। अफसाना या कहानी बुनियाद किस्सा है, और हर किस्से में कोई ना कोई किरदार होता है, और हर किरदार अपने दौर या इलाका या ज़बान या मजहब या तहजीब व सकाफत की नुमाइंदगी करता है। अफसाना बैलगाड़ी के बाराती भी सीमांचल इलाके के एक खास तबका शेरशाह आबादी की तहजीब व सकाफत का बेहतरीन नमूना है, जिसमें उस तहजीब के इलाकाई आदात व अतवार के साथ साथ उस खास बिरादरी की ज़बान को भी नुमाया अंदाज में पेश किया गया है। कुछ अल्फाज जो इसी तबके में खास बोली जाती या समझी जाती है, मसलन सांटा, खूंटा, काड़ी पाला, पुअल पाला, लालटीन, टापू, टुनटुनी, नाइंद, गोठो, डोली बीबी, देवड़ी, मोइचा, लोटा, बोदना वगैरह वगैरह। खुलासा कलाम यह है कि डॉक्टर हारूनी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, खुसूसन शेरशाह आबादी बिरादरी की जानिब से, क्योंकि उर्दू अफसाना निगारी को किताबी शक्ल में मंजर आम पर लाने के सिलसिले में वो सबकत ले गए, और इस अफसानवी मजमुआ को उर्दू तबके में कितनी पजीराई मिलेगी ये वक्त और उर्दू तबका ही बेहतर तरीके से बताएंगे। अल्लाह ताला इस किताब को शर्फ कबूलियत पर बढ़ते। इन्हीं बातों से मैं अपनी बात खत्म